بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 170 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس، اے انسانو، قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس الرسول رسول بالحق حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ پچھلے اسباق میں نے بتایا تھا کہ بات ہو رہی تھی اہل کتاب سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا بتلایا کہ جس طرح ہم نے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی، اسی طرح ہی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل کی۔ اور اب اے لوگوں، پوری انسانیت کے لیے پہلے جو رسول تھے وہ بعض لوگوں پر، بستی والوں پر یا کسی ایک قوم پر ایک علاقے میں آتے تھے۔ اب جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ پہلے انبیاء اپنے وقت کے لیے تھے، ان کا کچھ وقت تھا، لیکن ہمارے نبی پوری انسانیت کے لیے اور ساری کائنات میں قیامت تک کے لیے۔ اور فرمایا کہ سب لوگ اب اس پر ایمان لاؤ، بالحق حق کے ساتھ آئے ہیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ تم، خیر لکم یہی بہتر ہے تمہارے لیے، چاہے تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، یا کسی بھی مذہب کے پیروکار ہو۔ اب بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جاؤ اور اس کے فرما بردار اور اس کے غلام بن جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس پر اترنے والے قرآن کو، اس کی شریعت کو کفر کرو گے، انکار کرو گے اس کا، تو سن لو فَإِنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ اگر تم اس رب کو نہیں مانتے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا نا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کر لو تم بھی اور جتنے بھی زمین میں ہے سب اللہ کا انکار کر دیں، تو فإن اللہ غنی حمید، اللہ تو بے پرواہ ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری، اور ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ کا تو اپنا کارخانہ ہے انسان پیدا کرنے کا، بنانے کا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے اسی پارے میں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم کفر کرتے ہو نا، نہیں مانتے، تو جاؤ، میں اور لوگ لاؤں گا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو مجھ سے محبت کرتے ہوئے میری فرمان برداری کریں گے۔ تو اللہ کا ہے سب کچھ، کدھر جاؤ گے پھر؟ اسی رب نے کہا ہے کہ میرے اس رسول کو مان لو اور میری فرمان برداری کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے۔ یا اہل الکتاب، اب مزید پھر اہل کتاب سے کہا گیا، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، جس طرح انہوں نے حد سے بڑھا دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ حد سے ایک چیز کو اس کی حد سے بڑھانا۔ حد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے اپنے معجزے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، قدرت کاملہ سے پیدا کر دیا۔ جس طرح ایک اللہ نطفے سے انسان بنا سکتا ہے، تو وہ بغیر نطفے کے بھی بنا سکتا ہے، وہ کن کہہ کر بنا سکتا ہے، اور وہی اس کی وضاحت کی یہاں پر۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق کہو اللہ پر۔ یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ انما المسیح، بے شک مسیح، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ، اور اللہ کے کلمے ہیں۔ وہ کلمہ کن، جس کن کہنے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ اللہ کے کلمے ہیں۔ القاہا، جو القاء کیا اللہ تعالیٰ نے، الی مریم علیہ السلام کی طرف، وروح من، اور وہ روح ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے روح ڈالی، اور وہ جبرائیل امین نے آ کر مریم علیہ السلام کی گریبان میں پھونک ماری، اور اسی سے ہی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے۔ فآمنوا، بس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ تین ہیں۔ عیسائی آج بھی کئی نظریہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تین جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور اللہ، یہ تین مل کر ایک بن جاتے ہیں۔ جس طرح پانی کی تین مختلف حالتیں ہوتی ہیں نا، ٹھوس، مائع اور گیس، پانی کبھی بخارات بن جاتا ہے، کبھی مائع پانی ہوتا ہے، اور کبھی برف بن جاتی ہے، اسی طرح ہی نعوذ باللہ اللہ کی بھی تین حالتیں ہیں، کبھی وہ مریم علیہ السلام کی شکل میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور کبھی اللہ خود ہوتے ہیں۔ تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح تم ثلاثہ، تین نہ کہو، انتہو، رک جاؤ تم، خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہی بہتر ہے کہ اپنی اس بات سے رک جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آگے
اگلے پارے میں ہے اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں، اسی میں ہی ان کا وقار اور عزت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، سوائے اس نہیں ہے، انما بے شک، ماللہ نہیں ہے اللہ، الہ کوئی بھی الہ، واحد مگر ایک، بے شک اللہ الہ ہے، واحد ایک ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ تین الہ نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، الہ نہیں ہیں۔ مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہیں، الہ نہیں ہیں، الہ ایک ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے، ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کا کوئی بیٹا، وہ بیٹا بنائے۔ یہ بیٹا بنانا کمزوری ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہیں۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ وکیل، کارساز، کہ جو تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو ایک کفری عقیدہ ہے، اور اس سے پوچھنے والے، اس کی سزا دینے والے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، اور وہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ لیکن دنیا میں تمہیں متنبہ کر دیا ہے، انتہو، اپنی اس بات سے رک جاؤ، الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، الہ دنیا میں تین نہیں ہے۔ آج بھی اگر میرا یہ پیغام یوٹیوب پر، فیس بک پر کہیں کوئی بھی عیسائی سنتا ہے تو اس کو میرا یہ پیغام ہے، قرآن کا یہ میسج ہے کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں بنایا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے، سچے پیغمبر تھے، ہم مانتے ہیں اللہ کے سچے رسول تھے اور اللہ کے بندے تھے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا سچا پیغمبر رسول بنایا ہے۔ اب ہمارے لیے بہتری اسی بات میں ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیں، ان کو بھی اللہ کا سچا رسول مانیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا رسول مانیں، اور جتنے رسول اللہ نے بھیجے سب پر ایمان لائیں، اور آج اطاعت، فرما برداری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔